أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا رفعتوں والا نبی
کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہے ہریانہ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پانا رسالت یا رسول اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا رفعتوں والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب درود شریف کے لیے میں اعلان کروں گا، اس سے پہلے نیت بتا دوں اس کی۔ اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے درود پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کہ ربیع النور کی آج چاند رات ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مسلسل
12 راتیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اور پھر 12ویں رات تو نور کے برسات ہوگی انشاءاللہ، اور ساری رات انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت اور اجتماع میلاد جو ہے وہ یہاں سجے گا. کیا یہاں سجے گا؟ دنیا بھر میں سجے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ پورا وہ نیتوں کی تو پوری لسٹ آپ کو دی ہوئی ہے نا، یہ صبح بہارا میں، صبح بہارا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ جو تقریباً 36 صفحات پر مشتمل ہے، ان میں الحمدللہ صفحہ 32 سے نیتیں شروع ہو رہی ہیں. جشن میلاد النبی مرحبا کے 18 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں، مگر 18 میں حصر نہیں ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے کرنے والا ہو تو، اور اپنے حسب حال کرنی ہوتی. کئی نیتیں اس میں ایسی ہوں گی جو خود وہ نہیں کر پائے گا نیت، کہ اس پر وہاں عمل ممکن نہیں ہوگا. تو مثلا یہ کہ پہلی نیت یہ لکھی اس میں حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا، اور انشاءاللہ کروں گا اور کر بھی رہا ہوں انشاءاللہ. ہے نا، نیتیں بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ میں، جو حسب حال اپنے حال کے مطابق ہو. نمبر 2، رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا. چراغاں سے مراد یہ شمع یا مٹی کا دیا نہیں جو آج کل مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، یہی چراغاں نہیں ہے. یہ تو خوبصورتی کے لیے دکھایا جاتا ہے، لیکن اب تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے ہمارے پاس، ایک سے ایک لائٹیں ہیں. تو یہ لائٹنگ کرنا، چراغاں مانے روشنی کرنا. جبرائیل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا. نمبر 4، سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا. نمبر 5، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. گھر گھر چراغاں اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے. جشن میلاد النبی سے ہم کو بے حد پیار ہے، جشن میلاد النبی سے ہم کو بے حد پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے باطن کو بھی سجاؤں گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نمبر 8، 12ویں رات کو اجتماع میلاد اور 9، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں. اور نمبر 10، علماء اور 11 صلحاء کی زیارتیں اور 12 عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. 13، جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان 14 با وضو رہوں گا. اور 15، جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا. 16، حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا، یعنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل و پمفلٹ نیز سنت و برے بیانات کی کیسٹیں اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ.
17 انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا۔ 18 جلوس میلاد میں حتی الوصف سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر۔ بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، نام اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام نواز وبرکاتہ۔ اتاری ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کی وضاحت فرما دیں۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ یہ جب میں دنیاوی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ جب دنیا میں ماشاء اللہ آتا ہے نا کہیں بھی کسی ملک میں، تو پھر وہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ یعنی گویا وہ اسمبلیاں وغیرہ سب ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ فوجی حکومت ہوتی ہے اور ان کا قانون چلتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دی کہ دوسرے سارے قوانین جو ہے نا اس وقت رک جاتے ہیں، اور یہ جس کو اوکے کرتے ہیں وہ چلتا ہے، ماشاء اللہ والے۔ ان کا بہرحال محدود دائرہ ہوتا ہے، ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی اور جب اعلان نبوت فرمایا، تو جتنے بھی ادیان سابقہ تھے سب درست تھے، جو منزل من اللہ تھے، جو نبی لائے تھے، وہ سب حق تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ سب جو تھے نا وہ منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ کہ اب یہ کہ اور کسی نبی نہ انجیل مقدس کے مطابق تمہیں چلنا ہے، نہ توریت مقدس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، نہ زبور شریف کی تعلیمات عام کی جائیں گی، بلکہ اب آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، کیونکہ عالم نے رنگ بدلا بدلا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ تو ساری حکومتیں انبیاء کرام کی برحق، لیکن وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مقام پر، کوئی کسی خطے کا نبی، کوئی کسی دیس کا، کوئی کسی بستی کا نبی، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ کل عالم کے نبی ہیں۔ دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ۔ تو بہرحال یہ کہ نئی حکومت ان معنوں کر آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دوسری جو نبوتیں جو تھیں، اگرچہ نبی کو تو نبوت کو زوال لگتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات تھیں، اب ان پر عمل نہیں بلکہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے نئی حکومت، اس میں کسی نبی کی معاذ اللہ توہین نہیں، کسی کتاب کی توہین نہیں۔ ہمیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو نبی آیا وہ حق، اور جو لایا وہ بھی حق حق حق۔ مگر آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ واللہ تعالی اعلم۔
پاپا یہ صبح ہے شب ولادت، یہ کیا ہے؟ صبح بھی ہے اس میں، شب بھی ہے۔ اصل وہ جب میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، تو آپ نے شب کو بھی نوازا اور صبح کو بھی نوازا۔ جب ولادت باسعادت ہوئی تو رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، یہ دونوں کا ایک سنگم تھا، اس میں میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو رات بھی ناز کرے اپنے مقدر پر اور صبح بھی ناز کرے اپنے قسمت پر۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ ضیاء الدین اتاری ہے، میں باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے۔ میرا سوال یہ ہے، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کیا جنت کی ہوا چل رہی ہے، ایسا بولنا کیسا ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی مہکی فضا مدینے کی، وہ تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بے دل ربا میں وہ جنت اس کے سوال آپ کو بھی سنا ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں، اس کا بھی جواب ساتھ ساتھ دے دیجئے گا کہ جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسے آپ مدنی موسم کہتے ہیں۔ میں بہت ٹھنڈے کو نہیں کہتا ہوں، ہاں وہ تو ٹھنڈی ہوا جنت کی، تو اب جیسے کہ وہ ٹھنڈی ہوا مدینے کی، تو ٹھنڈی ہوا جنت کی سے مراد یہاں یہ لوگوں کی ہوتی ہوگی کہ یہ وہ ٹھنڈی نہیں کہ جو کڑکڑاتی ٹھنڈی دانت بجا دے اور کئی کئی سویٹر پہننے کے بعد بھی ٹھنڈ لگے، اس ٹھنڈی ہوا کو جنت کی ہوا تو شاید کوئی نہیں بولتا ہوگا، بلکہ وہ ٹھنڈی ہوا جو دل کو خوش کر دے، دل کو خوش کر دے، تو اس کو بولتے ہیں کہ گرمی میں وہ بھی نکلے نا، سخت گرمی اور شام آ جائے اور وہ ٹھنڈا پہر جس کو بولتے ہیں، یار کیسی جنت کی ہوا چل رہی ہے نا، دل باغ باغ ہو گیا، بلکہ باغ مدینہ ہو گیا۔ تو یہ عوامی محاورہ ہے، تو اس پر کوئی حکم شریعت نہیں لگتا کہ ایک اچھی چیز، اور جنت میں ساری اچھی چیزیں، جنت میں جو بھی چیز ہے وہ اچھی ہے، جنت میں بری چیز ہے ہی نہیں۔ جنت میں لیٹرین بھی نہیں ہوں گے نا، لیٹرین کو دنیا میں اچھا تو نہیں مانا جاتا نا، تو لیٹرین نہیں ہوں گے پھر اتنا کھائیں گے نہیں پیئیں گے جائے گا کہاں؟ اور کھائیں گے بھی ایسا جنت میں آقا کے صدقے میں انشاءاللہ، اور کیا کیا کھائیں گے پتہ ہے؟ جیسے کہ کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، اپنے کو یہ لگے گا آج تو اس پرندے کی ڈش کھانی ہے، تو آقا کے صدقے میں وہ پرندہ جو ہے نا خود ہی ذبح ہو کر پر نچ کے بن بنا کے اس کی ڈش آقا کے صدقے میں ہمارے پاس آ جائے گی انشاءاللہ جنت میں، ایسا کھائیں گے انشاءاللہ۔ پکانے کی بھی ترکیب نہیں کرنی پڑے گی، اپنے کو پکانا بھی نہیں پڑے گا، خود ہی پکا کر ویسے نعمتیں ملے گی، خوب رج کے کھائیں گے انشاءاللہ جم کے۔ تو یہاں بھوکے رہو تاکہ جنت میں خوب سیر ہو کے کھاؤ انشاءاللہ۔ یہاں قفل مدینہ، وہاں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پیٹ خراب نہیں ہوگا نا، بیماری ہوگی ہی نہیں وہاں، تو وہاں وہ لیٹرین بھی نہیں ہوگا، تو یہ کھانا اتنا کھائیں گے جائیں گے گا، تو وہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم، اور ڈکار یہاں دنیا میں بھی آتی ہے،
یہ ناپسندیدہ ہے، دنیا کی ڈکار ناپسندیدہ ہے، تو وہاں کی ڈکار بھی خوشبودار. کیا بات ہے میرے آقا کے لیے جو جنت بنائی گئی ہے اس کی بھی. لوٹ لے رحمت لگا قفلے مدینہ پیٹ کا، ارے پائے گا جنت لگا قفلے مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا قفلے مدینہ پیٹ کا. تو اس لیے وہ ایک محاورہ ہے، جنت کی ہوا. کیسی جنت کی ہوا چل رہی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اچھا البتہ یہ جو سخت سردی ہے نا، اس میں ایک یاد ہے مگر جہنم کی، کیونکہ جہنم کے 7 طبقے، جہنم میں 7 طبقے ہیں. اب جہنم کی آگ تو زیادہ مشہور ہے، لیکن وہ جہنم کا ایک طبقہ زمہریر، زمہریر چھوٹی ہاں جو مدینہ لکھنے کے بعد جو آخر میں آتی ہے، زمہریر. اس میں آگ کا نہیں بلکہ ٹھنڈک کا عذاب ہوگا. خدا جانے وہ ٹھنڈک کا عذاب کیسا ہوگا. یہاں بھی مجرموں کو برف پہ لٹا کر وہ قبولواتے ہیں، اگلواتے ہیں راز. اسی طرح بعضوں کا ایسا بھی ہے کہ ناک میں برف کی ٹکڑیاں بھر کے یا ٹیپ لگا دیتے ہیں ناک میں برف. تو کیا کرے، اگلے گا راز نہیں اگلے گا. تو قتل نہیں کیا ہوگا تو بھی بولے گا نہیں میں ایک نہیں میں نے 10 قتل کیے، یا برف نکالو جلدی. تو یعنی یہ یہاں کی برف تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ برف کیسی ہوگی؟ صرف برف ہی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ برف میں یہاں دنیا میں بھی برف کے جانور ہوتے ہیں. تو خدا جانے وہ عذاب کیسا ہوگا. اللہ کرے کہ ہم کو اس کی جھلک بھی نہ ملے. اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے. ہم یہاں کی سردی سہ نہیں سکتے، تو یہاں جب سردی زیادہ ہو نا تو زمہریر کو یاد کرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے. یا اللہ یہ ہلکی پھلکی سردی جس کے بچنے کی صورت ہمارے پاس ہے کہ ہم کئی سویٹر چڑھا لیتے ہیں اور صاحب و لحاف کئی اوڑھ لیتے ہیں، موٹی موٹی گجڑیاں اوڑھ لیتے ہیں، پلس ہیٹر بھی چلا لیتے ہیں. وہاں اگر تو ناراض ہو گیا تو زمہریر ہم کیسے سہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہم کو زمہریر سے بچائے، عذاب نار اور آگ کے عذاب سے بھی بچائے، ہر عذاب سے بچائے. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. انشاءاللہ آقا کے صدقے میں انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خالد اتاری ہے. میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر جھنڈے پر نقشے نالین پاک یا کوئی لکھائی وغیرہ ہو تو اس کو کیا گھر پہ لگا سکتے ہیں؟ جھنڈے پر نقش نالے پاک یا کوئی سی روایت تحریر جیسے جشن ولادت مبارک، عید میلاد النبی مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وغیرہ لکھتے ہیں، آج کل سبز گنبد شریف بناتے ہیں. جائز تو ہے ہی ہے، ایسا جھنڈا لگانا، لہرانا، جلوس میں لے کر نکلنا، یہ جائز ہے. مگر ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک احترام ہوتا ہے. اب اس میں جب لکھائی ہو گئی تو اس کے احترام کا تقاضا اور بڑھ گیا. تو گھروں پر لگانے میں ایسی جگہ لگایا جائے کہ جیسے گھر کے اندر لگایا تب تو سمجھ میں آتا ہے، باہر لگانے میں
झंडा लगाते ना बाहर, इसमें क्या होता है, चील बीट करती है। देखा कभी चीलों की बीटें? किस ने देखी है? ये झंडों में चील उड़ती है ना, तो इसकी बीट उड़ती है। मैंने तो बहुत देखी है, सब्जी झंडे पर चील की बीट देखी है ना। अब इस पे गुंबद खजरा बना हुआ हो, नाले पाक बना हुआ हो, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ हो, और नऊजुबिल्लाह ये चीज़ आप देखें तो क्या आपको मज़ा आएगा? और इतने में समझ जाओ कि क्या करना चाहिए आपको। मैं बरसों हो गए, पहले मैंने भी नाले पाक के झंडे लगाए हैं, और फिर मेरा जहन बना, मैं तो परेशान हो गया, यार ये क्या, ये मतलब मसाइल। फिर उतारते नहीं है, उतारते नहीं तो फिर हवा धूप से वो फिर चिथड़े लीरे लीरे हो जाता है, परचम जो सारे के फट जाता है। फिर इसके टुकड़े उड़ते हैं पीस हवा में। तो नाले पाक बना हुआ है उस पर, या ये लिखा हुआ है, तहरीर है, तो ये मज़ा नहीं आता। तो इस पर मैंने वो बगैर नाले पाक के झंडे की मुहिम चलाई। मकतबतुल मदीना ने मेरे साथ ताउन किया, और इन्होंने नाले पाक वाले झंडे बेचना बंद किए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से मकतबतुल मदीना सिर्फ सादे झंडे बेचता है। भले लोग बेचते हैं, मानते नहीं हैं, वो पैसा चाहिए, भले कोई बीट करे कुछ भी करे, होता है। फिर ये के बाद हवा चलती है तो वो झंडा शरीफ जो है वो डंडे से निकल कर फजाओं में बिखर जाता है, फिर कहाँ कहाँ गिरता है जाकर। अभी आपके इस पे बना हुआ हो, यूँ कर रहे हैं, यहाँ तक तो सही है, समझ में आता है, लेकिन फिर क्या होगा, आपको थोड़ी सुस्ती चढ़ेगी, हाथ थकेगा, नींद चढ़े, फिर यूँ रखेंगे तो यूँ हाथ थकेगा, यूँ करेंगे फिर वो झुकेगा, फिर जब होश आएगा तो पता चला आपके वो घुटने के नीचे दबा हुआ है। ऐसा होता है ना। अब जब आप घुटने के नीचे निकालोगे हो जश्न विलादत, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नाले पाक, या गुंबद खजरा, सब्ज गुंबद आका का रोज़ा बना हुआ है, फिर घुटने के पास निकालोगे तो खिकी करके हंसोगे क्या? ना मूड थोड़ा झटका खाएगा ना दिल के, यार अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया। तो अपने ऐसा करें ही काहे को, शुरू से एहतियात करें। तो ये एहतियात का ही मतलब मैं ज़हन रहता हूँ। सिर्फ सब्ज़ झंडे में क्या कमी क्या, ये बताइए। सब्ज़ झंडा अच्छा नहीं लगता? कैसा अच्छा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाले पाक लगाओ, फ्रेम बना के घर में लगाओ, क्या मना करते, बहुत लगाओ घर में, हर कमरे में लगाए नाले पाक, बरकत ही बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ इसका मकाम है वहाँ लगाएं इसको। झंडे में समझ में आता नहीं है बेअदबी के ताल्लुक से, कि लगाना बेअदबी नहीं है झंडे में, लेकिन इसकी बेअदबियाँ होती रहती हैं। फिर ये आंखों देखे तमाशे, तरह तरह के ईद मिलादुन नबी के जुलूस में बेज लगाते हैं स्टिकर, लोग इस तरह बेज स्टिकर भी लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं, वो स्टिकर जो है वो ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। फिर बहुत मतलब बेअदबियाँ होती है। दुरूद व सलाम लिखा होता है, और ईद मिलादुन नबी मुबारक लिखा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें लिखा होता है, और वो ज़मीन पर आपको उठाना भी, शायद उठाने का भी मौका मिला हुआ, भी उठाए आपने इस तरह के वो स्टिकर ज़मीनों से जुलूस में, किसी ने उठाए ना, आप लोग देखे ना, तो अब मज़ा नहीं आता ना इस तरह। मैं नहीं कहता ये लगाना नाजायज़ है, लगाना जायज़ है, लेकिन अब ऐसी चीज़ लगाओ जो यार गिरे नहीं। अब जैसे अपने कार्ड है तो अच्छी तरह अगर इसको बक्सुआ में लगा लिए जाए, यानी कि ये पिन लगाते हैं ना इसमें, सेफ्टी पिन, तो इसमें गिरने का इम्कान कम होता है। अगर अच्छा बक्सुआ हो ना तो गिरने का इम्कान कम है। स्टिकर तो धड़ाधड़ गिर जाते हैं। तो थोड़ा ये अक्ल सलीम से आदमी सोचे कि मुझे क्या करना है। देखिए, मैंने फिर समझा दूं, अर्ज कर दूं कि झंडे पे लिखा हुआ होना या नाले पाक का नक्श होना, इसको मैंने नाजायज़ नहीं कहा है। ना ये स्टिकर या बेस लगाना ये नाजायज़ कहा है, ये भी नाजायज़ नहीं कहा है। मैं वो कहता हूं कि मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एहतराम बरकरार रहे।
पापा इस मौके पर फिर हमारी रहनुमाई इस हवाले से भी कर दीजिए कि जाए नमाज जो अमूमी तौर पर घरों पर काबतुल्लाह मुशर्रफ़ा और मदीना तैयबा का सूरत होती है और इस पर हम खड़े होकर नमाज की सूरतें बनाते हैं, इस पर हमारी रहनुमाई का सामान फरमा दीजिए। ये मैं तो आज से नहीं, शायद दावत इस्लामी के पहले से इससे बितका हुआ हूँ। हाँ, दावत इस्लामी के पहले से बिल्कुल मेरा जहन बनता ही नहीं है। मैंने कहा काबा शरीफ और गुंबद खजरा की तस्वीर हम यार वो लगाते हैं फ्रेम उसकी, उसको चूमते हैं, चाटते हैं और फिर यही मुसल्ले पर जब बना हुआ होता है यूं लपेटते और यूं करके यूं फेंक देते। मुसल्ले फेंकते हुए भी देखे होंगे, फेंकते यूं, फिर इस पर घुटने डाल के सज्जा करते, घुटना रखकर, कभी चढ़ भी जाते होंगे इस पर, खड़े भी हो जाते होंगे पाँव लेकर। मेरी समझ में आता नहीं, मैं फिर भी नाजायज़ नहीं कहता क्योंकि इस पर उर्फ है और बड़े बड़े उलमा इसमें मुब्तला हैं और मसाजिद में बिछाए जाते हैं, इसलिए कहीं मेरा डंका बज जाएगा, कहीं उल्टा डंका बजेगा। तो मैं तो अदब की बात करता हूँ। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। झंडा ये जायज़ है लेकिन ये जहन देना नहीं चाहता कि ये लगाओ, क्योंकि फिर इसकी बेअदबियों से बचना करीब करीब नामुमकिन है। बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं, बच्चा अभी यूं कर रहा है, यूं उठा के यूं करेगा, आप अच्छे लगोगे क्या? नाक कटेगी जड़, उठा के जब फेंकेगा तो आपको क्या यार, आपको पता भी नहीं चलता। आपको कलेजा फट जाना चाहिए यार कि आका के नाम को यूं उठा के फेंक दे यार, बच्चा हो या बड़ा हो। थर्मोस और प्याले वगैरह उन पर भी बनाए हुए होते हैं इस तरह। वहाँ हरमैन शरीफ में तो देखा कि वो बाज़ ममालिक के लोग आए हुए थे तो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों पर काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर बनी हुई थी। जगह यानी चेक वाले थे और चेक के अंदर हर जगह पर काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर बनाई हुई थी उन्होंने। हाय हाय, आप कहाँ की बात कर रहे हो? मक्के मदीने की बात कर रहे हो। मक्का मदीना तो मेरे सर का ताज है। मैंने तो मक्के मदीने में वो सीन देखा है कि मैं ज़िंदगी भर ज़ाहिर है मैं भूल ही नहीं सकता उसको। मैंने एक माचिस की डिबिया माज़ल्ला पाँव में कुचली हुई उठाई ज़मीन से, जो मुझे नज़र आई, यकीन माने उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था। उस पर अरब शरीफ का झंडा बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने शरीफ की गटर के ढक्कन मैंने अपनी आंखों से देखे, जिस पे मजारिल मदीना बड़े खूबसूरत खत्ताती के साथ लिखा हुआ था। फिर तो वहाँ मैंने देखा जगह जगह गटरों पर ये लिखा हुआ था। अब पता नहीं क्या पोजीशन है, कई बरस तक मैं देखता रहा कि वो लिखा हुआ रहता था गटरों पे वहाँ की मजारिल मदीना। इनकी नीयत मदीना से मुराद शहर होगी, हो सकता है, लेकिन ये कि ऐसी निस्बत वाला नाम लिखना, क्योंकि बुजुर्गों से भी जो चीज़ें जिसकी निस्बत है उसमें एहतियात की जाती है। जैसे कि वो एक बुजुर्ग बता रहे थे, मैं बैठा हुआ था वो किसी आलिम साहब की खिदमत में, तो वो थे मतलब निस्बतों वाले बुजुर्ग थे। वो फरमा रहे थे कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास वो फुला आलिम आए, उनका नाम भी मुझे याद है लेकिन मैं नहीं ले रहा। तो वो हाजिर हुए और कोई बात पर बात निकली होगी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की अक्ल शरीफ और ज़ियानत के बारे में। तो उन्होंने कहा, या पता नहीं कोई मजमून चेक करवाया, उसमें लिखा था या उन्होंने कहा कि आला हज़रत बला के ज़हीन थे। हालांकि ये दुरुस्त है, अगर कोई ज़हीन हो उसको कह दिया जाए बला का ज़हीन है भाई तो, लेकिन बला के मारूफ माना यही है कि आफत, मुसीबत। तो उन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म इस मामले में बहुत मतलब सख्त थे, तो आपने फ़ौरन टोका कि आला हज़रत जैसे वली कामिल की ज़ियानत का तस्करा, उसमें बला कहाँ घुस गई यार, इसको निकालो बला को। तो मेरे आका आला हज़रत को बला का ज़हीन कहना भी इनको गवारा नहीं हुआ, हालांकि वो मुहावरा दुरुस्त है, लेकिन आला हज़रत के लिए वो नामुनासिब था उनके नज़दीक, तो इन्होंने मना फरमा दिया। मुफ्ती आज़म ने टोका। तो अब यह कि मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ये गटर मदीने शरीफ के गटर पर ये लिखा हुआ देखें तो पता नहीं इनकी कैफियत क्या हो, शायद गिर के बेहोश हो जाए सदमे से, ऐसे आशिक रसूल थे। ये सारा है ना आशिकों का गेम है, ये सियाणों को समझ में नहीं आएगा, ये दीवानों के खेल हैं ये। तो दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हूँ, दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हूँ,
دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، جلوہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، پوچھا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، مولا تیری گلی میں۔ تو اعلیٰ حضرت کا مصرع بس یہاں ہے اپنے پاس کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے نا؟ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی، ہم سے کہاں الجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں حقیقی عاشقان رسول میں سے کرے۔ کاش ایسا عشق رسول ملے کہ چین نہ پڑے، کاش بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو۔ ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا میں، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہاں اسلام آباد میں جو مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول حاضر ہیں، اس میں ان کے ساتھ مری، کوہوٹا، علی پور فراش، بارہ کو، روات، ان شہروں کے اسلام بھی باپا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ باپا یہ ارشاد فرما دیں کہ الحمدللہ جیسے یہ خوشیوں کا مہینہ تشریف لا چکا ہے، تو اجتماع میلاد کی گھر گھر میں، محلوں میں خوب ترکیب ہوتی ہے۔ تو باپا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساؤنڈ کا ایسا استعمال بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ جس سے محلے والوں کو بہت تشویش ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے باپا کو مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ ساؤنڈ کا کتنے شرکاء میں استعمال کیا جائے، اور استعمال کرتے وقت مزید باپا کیا کیا احتیاطوں کا خیال رکھا جائے۔ مزید باپا اجتماع میلاد میں یا دیگر اجتماعات میں بھی لنگر تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسے تقسیم کیا جاتا ہے کہ لنگر نیچے زمین پر تشریف لے آتا ہے۔ تو باپا اس کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں۔ یہ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جشن ولادت میں مائک کے بے تحاشا استعمال، یعنی آواز، تو اس کے تعلق سے عرض ہے کہ وہ جشن ولادت ہو یا اور کوئی موقع، اس طرح اسپیکر کا استعمال کہ جس سے کسی کو ایذا ہو، سوتے کو تکلیف ہو، نمازی کو تکلیف ہو، تشویش ہو، تو یہ تو ناجائز ہے۔ اور آج کل یہ بکثرت ہوتا ہے، اس کا کوئی احتیاط نہیں ہے۔ فل ساؤنڈ کے ساتھ اسپیکر لگا کر کسی کے گھر کی طرف اس کا رخ رہتا ہے، اور جو ان گھر والوں کی بیچاروں کی حالت ہوتی ہوگی یہ وہی جانتے ہوں گے۔ بچے چیخ مار کے جاگ جاتے ہوں گے،
वो मरीज़, दिल का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ या टेंशन का शिकार बेचारा नींद की गोलियां खाकर भी उसको नींद नहीं आती होगी। तो ये बिल्कुल यानी कि तरीका सही नहीं। अव्वल तो हर वक्त माइक का इस्तेमाल ना हो, आर्जी तौर पर हो, कम वक्त हो, लगे बंदे टाइम जो लोगों के सोने के औकात ना हो। दूसरे नंबर पर यह कि वो माइक ऐसी जगह पर हो, इस तरह ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ मकानात ना हो लोगों के, करीब करीब मकानात होते हैं ना, इसमें बहुत तकलीफ होती है। और राहगीरों को तकलीफ नहीं होती होगी माइक की आवाज़ से, ये समझ में आता है, लेकिन मकान आते हैं या दुकानें हैं, अब बाज़ार में आपने फुल साउंड पे माइक लगा दिया और आप इलाके के बदमाश हैं, या इलाके के बदमाश भी करते हैं बाज़ औक़ात। कौन रोकता है हमको, किसी के बाप से नहीं डरता है। वाकई वो नहीं डरता होता, खुदा से डरता होता तो कभी ये जुमले ना बोलता कि हम किसी के बाप से नहीं डरता है। तो अब ये लगा दिया उसने बाजार में। अब दुकानदार बेचारे ग्राहक से बात कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, ग्राहक समझ कुछ रहा है, कान फटे जा रहे हैं उनके। तो ये नाजायज़ होगा अगर इस तरह की हरकतें करता है तो माइक अव्वल तो 112 बार सोच ले अगर कहीं लगाना है तो, और लगाए तो बहुत छोटे स्पीकर आते हैं ना, जो घरेलू टाइप के स्पीकर, वो लगाए जाए। इनमें आवाज़ बहुत मध्यम और सोनी मोनी सुरीली होती है। ये कान फाड़ आवाज़, बड़े बड़े जो भूंगड़े लगाते हैं ना, इतने बड़े बड़े कान फाड़ आवाज़ वाले, ये मोहल्लों में लगाए ही ना जाए। आहिस्ता आवाज़ भी लगाओगे ना तो इसका जो लो साउंड भी होता है ना, वो इतना ख़तरनाक होता है कि जिसके घर के करीब पड़ेगा वो तो ना नमाज पढ़ सकेगा ना तिलावत कर सकेगा। तो नात शरीफ ये कितनी देर तक ये चलाते रहना, ये एक सूरत है, और दूसरा है कि कोई वाज और बयान हो रहा हो, इसकी सूरत है। वाज बयान में इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी ये सुर के साथ जोर जोर से गला फाड़ के नात शरीफ पड़ता है ना। तो एक तो माइक अगर आप फुल साउंड नहीं भी रखते, लो साउंड रखते हैं, तब भी नात ख्वान के अंदर माइक होता है, उसके अंदर माइक होता है, खुसूसन यानी कि मौके पर या तो भीड़ ज़्यादा है तो उसके गला जो है ना वो फुल साउंड हो जाता है, या वो कोई चमकती नोट देखता है बाजू का तो फिर वो हरकत में आ जाता है, वो उसको जोश आ जाता है, या किसी की रोने की आवाज़ सुन लेता है, या कोई यूं यूं करता है, झूमता है, ज़रा वो हाथ पैर मारता है तो उसको जोश आ जाता है पढ़ने वाले को। तो यूं मतलब ये कि आवाज़ जो बुलंद हो जाती है, तो माइक हटा भी दो तो शायद ये कि 200-500 सुन लें उसकी आवाज़। तो इसलिए वो सभी ईसाई भाइयों को, चाहे बाबुल मदीना के हों, इस्लामाबाद के हों या हिंद के हों, हिंद में भी ऐसा होता हो तो ताज्जुब नहीं है, मुसलमानों के महल्लों में शायद ऐसा होता होगा। हर मुल्क में दुनिया के नहीं हो सकता ऐसा, बाहर मुल्कों में कई ममालिक हैं मुसलमानों के, यहाँ तसव्वुर भी नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि वो इस तरह माइक लगाकर कुछ कर ले। गाने भी नहीं बजा सकता इस तरह माइक लगाकर, वो पाबंदियाँ होती है, वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सभी को इससे बचना होगा कि इससे बंदों की हक तलफियाँ होंगी। अगर ये जानबूझकर ऐसी कोई हरकत की है अब तक, तो जिन जिन को तकलीफ़ पहुँचाई है उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी और तौबा भी करनी होगी। सिर्फ तौबा भी काफ़ी नहीं होगी जबकि किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो। तो फुल साउंड से अगर बजाएंगे तकलीफ़ तो यार होनी है ना। आदमी का सर दुख रहा है, कभी थका हुआ है, किसी को मुताला करना है, किसी को नींद करना है, सोना भी तो बेचारे का बुनियादी हक है ना, सोएगा तो सही ना। सुबह काम धंधे पर जाना है और आशिकान रसूल वो लगे हुए, ये कहाँ के आशिकान रसूल, किस तरह के, ये कौन सी कैटेगरी है इनकी इश्क रसूल की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ थोड़ी दी है, कभी भी किसी को तकलीफ, आपने कभी ज़िंदगी में तकलीफ दी ही नहीं किसी को। वैसे ईज़ाए मुस्लिम जो हराम है, इस फेल से नबी तो मासूम होता है। इसलिए मेहरबानी करके तमाम आशिकान रसूल ये बात गिरे से बांध लें कि गलियों में मोहल्लों में माइक पर वो कैसेट नातों की लगानी नहीं है। आप बोलो सारा मोहल्ला खुश है, ठीक है, सारा मोहल्ला खुश है। ये 92 बरस की जो बड़ी बी हैं, इनको पूछा था कि आप खुश हैं? जिनको नींद उड़ी रहती है, आंखें सुर्ख हुई हैं, बेचारी का सर फट रहा है, बेटा कह रहा है कि बजाओ, बल्कि बेटा चंदा भी देता है कि बजाओ, ये बड़ी बी का क्या बनेगा?
چلو بڑی بی کو بھی آپ نے پوچھ لیا، اس نے بھی گھبرا کے بیٹے سے ہاں بول دی. تو مدنی منا جو وہ پنگوڑے میں جھول رہا ہے وہ چیخ مار کے جاگ کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس سے اجازت لینے کی کیا صورت بنے گی؟ جیسے اس کی امی نے اجازت دی ہے. اس کی امی آپ کے شر سے بچتے ہوئے بیچاری نے ڈر گئی ہوگی تو اجازت دے دی ہوگی. امی کیسے اجازت دے گی جب بچہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے؟ ایک عیسائی بھائی نے مجھے قصہ بتایا اپنا کہ ہم وہ میگا فون لے کر وہ صدائے مدینہ لگا رہے تھے، تو ایک آدمی وہ نکلا ہوگا اور اس نے ہم کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے مطلب میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ جاگ جاتا ہے، مہربانی کر کے ادھر میگا فون پر صدائے مدینہ نہ لگائیں. ہماری سمجھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا کوئی بول دے تو یہ ہے، یہ وہ ہے. جیسے ہمارے نادان دوست لگاتے ہیں دعوت اسلامی کے جلوسوں میں بھی گھس جاتے ہیں، یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے، ذرا دھیرے دھیرے ذرا دھیمے دھیمے. یہ کیا یار، وہ مطلب اب خواہ کے فضول نعرے لگاتے ہو، کام کی بات کرو نا. آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، اور دھیرے دھیرے ذرا اونچا بولو. ایسا نہیں کیا کرو یار. بھلے یہاں سے بھی نعرے لگتے ہیں اس طرح کے، یہاں بھی میرے بھائی بہت سارے ہیں جو میرا مدنی لگا کر سنتے نہیں بیچارے، وہ مائک پر آ جاتے ہیں اپنی سورسوں کی وجہ سے. تو اس لیے مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں وہ گناہ ہو اور ہماری آخرت بالکل داؤ پر لگ جائے. اور بے باکی کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اڑی کرنا اور اس کو ستانا، مطلب تو یہ نہ بچہ اجازت دے گا، نہ بوڑھی اجازت دے گی، نہ دل کا مریض اجازت دے گا. کس گھر میں بوڑھا بوڑھی نہیں ہوتے یار؟ اکثر ہوتے ہیں. کس گھر میں مریض نہیں ہوتے؟ کس گھر میں ایسا فرد نہیں ہوتا جس کو صبح کام کاج پر جانا ہوتا اور عاشقان رسول کہلانے والے 2 بجے تک بلکہ فجر تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نعت خوانیاں کرتے ہیں، مائک پر لگے ہوتے ہیں، لگے. عمرے کا ٹکٹ دکھا کر کے عمرے کا ٹکٹ ملے گا، آپ جیسے دیوانوں کو جمع کر لیتے ہو، وہ مائک پر مارا ماری ہاڑا ہوڑی، یہ مائک پر کان پھاڑا بس ہے کہ خبردار کو سویا ہے. تو اب یہ نبڑے ہوتے ہیں یار، یہ صبح اوندے پڑے ہوں گے بستر پر، نمازی مسجدوں کے طرف جاتے ہوں گے نماز کے لیے اور یہ جا رہے ہوں گے بستر کی طرف. ایسے بھی ہوتے ہیں بالکل. یہ سب تماشے دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے بولتا ہوں. ایک جگہ تو میں نے یہ سین دیکھا تھا کہ وہ کوئی جمعے کے بعد نعت خوانی تھی، میں بھی اس میں حاضر تھا اتفاق سے. جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی نا تو وہ نعت خوان صاحبان وہ اپنی ٹوپیاں سیدھی کرتے ہوئے اور وہ بغل میں کتاب دابی اور وہ جانے لگے، دروازے کی طرف بھاگنے لگے. تو وہ ایک بوڑھا کاکا تھا، کوئی مہمان لگتا تھا ہمارا، اس کی جو گمی ہے نا، اس نے جو شور کیا نا، وہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے میرا. یہ دیکھو 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 عاشق رسول ہے، دیکھو دیکھو ابھی پڑھ رہے تھے، ابھی یہ بھاگ رہے، اذان ہوئی تو نماز ان کے نصیب میں نہیں ہے، بھاگ رہے. شور مچا دیا، لیکن اس کی بیچارے کی بڈھے کی کون سنے یار. بات تو صحیح کر رہا تھا، وہ سلیقے کی کر رہا تھا، لیکن وہ بس خیر مسجد میں شور نہ مچا جائے. لیکن جو الفاظ تھے وہ اس کے بارے کہ وہ نماز کا بول رہا تھا، وہ بہت غصہ آ گیا تھا، اس کو ناراض ہو گیا تھا نعت خوانوں سے. تو ہر نعت خوان بے نمازی نہیں ہوتا، لیکن وہ اب نوٹوں والے تو آپ کو پتا ہے کہ کہاں نہیں ہے، وہ تو ایک پروفیشن بنا لیا ہے. بعض نعت خوانوں نے، سب نے نہیں، بعضوں نے بنا لیا ہے. ان کی تعداد بھی ایک ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، جو بیچارے وہ تبرک کہہ کر لے لیتے ہیں. تبرک ہے ہمارے لیے. تبرک کیا ہے؟ تبرک کے ایک معنی تھوڑا سا، اور تم تو جہاں بڑی بڑی نوٹیں ملتی ہیں وہاں پہنچتے ہو، غریبوں کے جاتے ہو تمہاری آواز بیٹھ جاتی ہے. مالدار خالی فون کر دے تو لبیک لبیک نہیں بتا، یس سر سیٹ صاحب حاضر. کتنے بجے؟ اچھا 9:30 بجے شروع ہوگی، میں 9 بجے حاضر ہوں. اور غریب کیا اگر احسان کر بھی دیا تو آخری میں پہنچے، جلدی پڑھاؤ میری آواز بیٹھ گئی ہے، 3 راتوں سے جاگا ہوا ہوں، تو جیسا بہت بڑا احسان رکھ دیا اس پر. اگر گیا بھی تو سب نہیں ہے، نہ میں کسی فرد کو کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ ماحول ہے آج کل، آپ میری بات مجھ سے زیادہ شاید سمجھتے ہوں گے، میں نے بھی دنیا دیکھی والی ہے، بہت تجربات ہیں. گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا جس کو بولتے ہیں، بہت برائیاں ہیں. خیر، تو اس لیے وہ سب کو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جو بھی الیاس بولتا ہے، الیاس ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہے. آپ نے الیاس کو دیکھا ہے کہ جب الیاس کو اس کی غلطی بتائی جاتی ہے تو مائک پر مدنی چینل پر رجوع کرتا ہے کہ بھئی
میں نے وہ کہا تھا وہ غلط تھا، صحیح ہے، بولتا ہوں نا. تو اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بول دو، میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا. اگر آپ کوئی حدیث یا آیت مجھے سنا دو گے یا کسی مستند مفتی اسلام کا فتویٰ لگا دو، مجھے لا کر دکھا دو گے کہ کان پھاڑ آواز سے مائک پر نعتیں پڑھنا ساری رات جائز ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک کا مریض بھلے ہارٹ فیل ہو جاتا ہو تو یہ بھی معاف ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایسے الزامی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مفتی دے ہی نہیں سکتا ایسا فتویٰ. جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دے بھی دے بالفرض، تو اگر کوئی شریعت کی دلیل میرے پاس ہے میں مان لوں گا، واپس لے لوں گا اپنے. نہ کوئی لا ہی نہیں سکتا، کوئی مفتی دے گا نہیں ایسا فتویٰ. باپا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ آپ کے جو کچھ عرصے سے جو اپنے نعت خوانوں کو خاص کر بار بار تاکید ارشاد فرمائیے تو فرق پڑا ہوا ہو اس کا، نعت خوانوں میں اگر فرق آیا ہو اس کا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک میں نا، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو فائدہ تو ہونا ہی ہے نا. سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی کہ جنہوں نے اس طرح کی محفلوں کو بائیکاٹ کر دیا ہوگا کہ ہم نہیں جائیں گے یار، یہ جو اتنا رات بھر یہ چلاتے ہیں ان کی رونق ہم کائے کو جا کے بڑھائیں. نہیں آتے ہوں گے، ہم اپنی نعتیں سننی ہے نا. یہ مطلب اپنے پاس ایک سے ایک کیسٹیں نعتوں کی، اور ہم نے سر پہ ہیڈ فون رکھا، خود سننے، گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دے رہے. ہاں گھر والے سننا چاہتے ہیں ان کو بھی سناتے ہیں، پھر ہٹا لیتے ہیں ہیڈ فون اور اس کی آواز کھول دیتے ہیں. سارے یہ ہو کہ اب گھر والے سونا چاہتے ہیں اور آپ وہ نعت چڑھاؤ زور سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب اس کا حل تو ہے نا ہیڈ فون. سب کو پتا ہوگا، میرے کو تو میں بھول جاتا ہوں ہیڈ فون. آپ کو یاد تو یہ نعتیں سنیں اس طرح ساری رات سنیں، سارا دن سنیں، کس نے آپ کو منع کیا؟ جتنا آپ سننا چاہیں سنیں، نعتیں سنیں. میں نعتوں سے تو منع نہیں کر رہا. اب کوئی اس طرح کی محفل جو جس میں غیر شرعی یا غیر اخلاقی حرکتیں اس کا کوئی بائیکاٹ کر دے تو معاذ اللہ اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ آقا کی نعتوں کا بائیکاٹ کیا. آقا کی نعتوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہا، وہ تمہاری حرکتوں کا بائیکاٹ کر رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے 2 جگہ فتاوی رضویہ میں پڑھی ہے، سنیوں کے سردار امام اہل سنت کی کتاب میں فتاوی رضویہ میں فتوے پڑھی ان کے، کہ وہ زور زور سے ذکر کر رہا تھا تو اس کو مسجد سے نکلوا دیا. چلو وہ غالباً نمازوں کا وقت ہوگا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، اور یہ زور زور سے وہ ذکر اللہ کر رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں، ذکر اللہ کی زور زور سے، جبکہ دوسرے کی عبادت میں جو نجی طور پہ عبادت کر رہے ہیں لوگ اس میں خلل پڑے. تو مسجد میں سب کو عبادت کرنے کا حق ہے، تیرے اکیلے کا اجارہ نہیں ہے کہ تو لگا رہے. تو اسی طرح سب کو سونے کا حق ہے، جن کو کام دھندے کا حق ہے. بیچارے کئی ایسے جامعۃ المدینہ کے اپنے یا اسلامی طلبہ ہوتے ہیں جو صبح سویرے ان کی اسکول مدرسہ لگتا ہوتا ہے، ان کا رات کو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. کئی بیچارے مدرسین ہوتے ہیں، وہ ان کو دینی کتابیں پڑھ کر تیار کرنے ہوتے ہیں سبق کہ صبح ان کو پڑھانا ہے. رات کو دیر تک جاگتے ہیں بعض اوقات کہ صبح پڑھانا جو ہے، خاص کر یہ استاذ الحدیث ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو بہت محنت پڑتی ہے. جو حدیث کا دورہ کرتے ہیں شروع کے جن کے سال ہوتے ہیں بہت مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے طلبہ ہوتے ہیں، وہ سوالات کر کر کے پاگل کر دیتے ہیں استاد کو. تو ان کو سب تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، نہیں تو پھر اندھیرے میں تیر مارے گا تو گناہوں میں پڑے گا. تو اب ایسا کوئی اگر آپ کی گلی میں ایک بھی رہتا ہے اور آپ یہ لگے ہوئے تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، اس میں یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز میں قراءت، طوال مفصل سے قراءت کرنا یہ مستحب ہے، 40 سے 60 آیتوں تک کہ وہ طوال مفصل ہے. تو بہرحال یہ کہ جس کو ہم بولتے ہیں طویل قراءت، مگر اس کی ایک حد بندی ہے، ایسی طویل نہیں کہ مقتدی گھبرا جائیں، وہ مستحب ہے. اور جہری قراءت یہ واجب ہے کہ کم از کم پیچھے ایک صف سن لے، 3 آدمی کی ایک صف بنتی ہے کم سے کم. تو 1000 مقتدی ہیں اس مسجد کی، جیسے مثال دیا ایک اعلیٰ حضرت نے کہ 1000 مقتدی ہیں، یعنی پیچھے امام کی نماز پڑھنے والے، اور فجر کی نماز ہے، قراءت بھی اس میں طویل ہے، اور وہ امام صاحب بھی خوش الحان قاری ہیں. اور 999 کی خواہش ہے کہ امام صاحب طویل قراءت کریں، لیکن ان 1000 میں سے ایک بچ گیا، 999 کی تو خواہش ہے کہ یہ طویل قراءت کریں،
لیکن ایک کو کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ طویل قرات میں شریک نہیں ہو سکے گا، اس کو تکلیف پہنچے، ایذا ہو، تو اب امام پر واجب ہے کہ وہ مختصر قرات کرے۔ اگر اس نے اب بھی طویل قرات کی تو وہ گناہگار نار جہنم کا حقدار ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہے، میں الفاظ اپنے بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو حرام لکھا ہے کہ اس کو عیسیٰ مسلم ایک۔ تو اب بتائیے کہ جو امر مستحب اور نماز جیسی نماز اور قراءت قرآن پڑھنا، اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا، کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے ایک کو، 999 جھوم رہے ہیں بھلے ہو، ایک کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب آپ اس سے اپنی نعت خوانی کو آپ اس پر قیاس کر لیں کہ کتنوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ سارے روڈ بند کر دیتے ہیں، گاڑیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، یہ شام سے ہی داداگیر اور پیداگیر قسم کے علاقے کے لچے بدماش ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، کرسیاں لگا دیتے ہیں، روڈوں پر گاڑی ہے تمہارا کر کے اور چیخ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے میں نے سب تماشا دیکھا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ یہ کیا، یہ کوئی عبادت ہے؟ کار ثواب ہے؟ گناہ ہے، گناہ۔ گاڑیوں کا حق ہے گزر، روڈ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ گاڑیوں کے چلنے کے لیے۔ تو اسی جگہ پر میدان میں کریں، میدان اللہ کا کرم ہے کہ کون سا شہر ہے جس میں میدان نہیں ہے؟ میدان ہوتے ہیں اور مطلب ایسے پلاٹ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، بڑے بڑے پلاٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ایسی جگہ پر کریں جس کا حقوق عامہ تلف نہ ہو، یا کہیں ایسی جگہ کریں تو کم از کم یہ کہ یہاں ضروری ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ ہونے کی صورت بن سکتی ہو کہ آدھے میں آمد و رفت اور وہ ٹریفک جاری رہے، تب بھی صحیح ہے۔ خوف خدا ہونا چاہیے تو سارے راستے مل جائیں گے، ورنہ حقوق عامہ تلف کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو آج کل یوں کار ثواب سمجھ کر بہت سارے ایسے غلط کام ہو رہے ہوں گے جن کو میں غلط کہتا ہوں، اور میں الحمدللہ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ بولتے سنی یوں کرتے، سنی یوں کرتے، سنی یوں کرتے ہیں، تو ایک وہ سنی آپ سے بات کر رہا ہے الحمدللہ جس کی تحریک میں لاکھوں لاکھ سنی شامل ہیں، لاکھوں لاکھ مائیں شامل ہیں، لاکھوں لاکھ بہنیں شامل ہیں، اسلامی بہنیں۔ اور سنیوں کی سب سے بڑی تحریک، دنیا بھر کی سب سے بڑی تحریک سنیوں کی، اس کا ایک خادم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب بھی اگر کہتے ہو کہ سنی یوں کرتے، سنی یوں کرتے، تم خائن ہو، خیانت کرتے ہو، حق چھپاتے ہو، حق بات جو کر رہا ہے وہ بھی بتاؤ کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ جاہل سنی کرتے ہیں، سمجھدار سنی نہیں کرتے کہ ایک شخص ہے وہ اس طرح بولتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے۔ الحمدللہ اگر بالفرض کو ہر امامی والے بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے لیبل ہے اس کے اوپر، بے شک کوئی دعوت اسلامی کا بہت بڑا ذمہ دار بھی ایسا کرتا ہے تو وہ غیر ذمہ دار ہے، وہ غلط ہے۔ جو غلط کرتا ہے غلط کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں تو میں بھی غلط ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ آپ میرے بول کو دیکھیں، میرے قول کو دیکھیں، میرے حال کو نہ دیکھیں۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ یہ مولا مشکل کشا کے عربی قول کا مفہوم ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ یہاں تھوڑا تفصیل ہے کہ مولا مشکل کشا کے قول کا ہرگز یہ بیان نہیں کہ اگر اب کوئی بد مذہب بھی اچھی بات کرتا تو اس کے سن ڈالو، نہیں۔ پھر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں جن کو یہ مولا مشکل کشا اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مولا مشکل کشا غلط نہیں ہے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ ایک کہاں کس موقع پر بولا گیا وہ درست ہوتا ہے وہ موقع، لیکن وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آیا کوئی، اس کو آپ نے وہ کھانا پیش کیا، اس دوران اس کے منہ سے کوئی گمراہی کی بات نکل گئی، کھانا اٹھا لیا، نکال دیا اس کو، نکال بھاگ ادھر سے، گیٹ آؤٹ۔ تو یہ بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، بد مذہبی اور گمراہی کی بات کرتا ہے تو بھاگ ادھر سے، تو موقع کی مناسبت سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بھئی اچھی بات اگر کوئی بد مذہب کہتا ہے تو اس کے وہ سنے جاؤ، تو کہاں ڈنڈی مار دے گا، تم کو اتنی صلاحیت کہاں ہے تم چیک کر سکو گے۔ تو اس لیے وہ بد مذہب جب کچھ بولے نا، دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس دو۔ ایک مجھے یاد آیا اپنا پرانا قصہ کہ ایک شخص نے مسئلہ، وہ امام اعظم وہ کچھ اختلاف کھڑا کیا اس نے، تو ایک اس کے ماننے والا مجھ سے کہنے لگا کہ
मैं आपको इसका कैसेट दूंगा। 400 दलाइल उसने कायम किए, 400 दलाइल उसने कायम किए। तो मैंने कहा ये दलाइल इमाम आज़म के मौक़िफ़ से हटकर हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यार मैं तो हूँ हनफी, मैं हनफी हूँ, कैसेट मुझे नहीं चाहिए। और तुम्हारे 400 दलाइल सुनने से मेरे कान, मैंने उंगलियां मेरे को याद पड़ता डाल दी, मेरे कान बेरे हैं। तो हम सुन्नी हैं, हनफी हैं, तो हनफी मसलक के खिलाफ सुनने के लिए हमारे कान बेरे हैं। चाहे कितना ही कोई पावरफुल मुकर्रिर हो, चाहे कितना ही मतलब ना आयतें पढ़ता हो, कितना ही बड़े टाइटल रखता हो, मुफस्सिर और मुहद्दिस और फुला और फुला फुला, दूर से टाटा, अपना रास्ता दूसरा। हम तो जाते हैं अपने मदीने, अपने ये चांद सूरज संभालो, हम तो जाते हैं अपने मदीने। तो बहरहाल ये आपको समझाने के लिए खुश तबई के तौर पे ये अपना किस्सा सुना है कि मैंने यूं किया था। मैं नहीं सुनता भाई, नहीं, मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं इसका रद्द भी कर सकूँ। मेरी 400 सुनकर इमाम आज़म जिंदाबाद, मैं हनफी हूँ, जद्दी पुश्ती हनफी हूँ, पैदाइशी हनफी हूँ, समझे, मेरा बाप भी हनफी था, समझे, तो अपने हनफी है बस, खलास, और कुछ नहीं आता अपने को। हाँ, शाफी, मालिकी, हम्बली ये सब हक पर है, लेकिन वो जो है ना, वो शाफी हम्बली नहीं बनता था, वो हनफी बनकर उसने इमाम आज़म से इख्तिलाफ किया। वो ना चले ना अपने को, कभी भी ना चले। अपने बाप से इख्तिलाफ करने वाला कहाँ चलेगा अपने को, सवाल ही नहीं। तो बहरहाल ये कि वो यकदर गिर हो मोहकम गिर, दावत इस्लामी का बुआ फड़ लिया तो उसको फड़े रहो, उसको पकड़े रहो। इधर उधर हो जाओगे तो बस आला हजरत, जैसे हमने आला हजरत का दामन था, मैं भी हनफी हैं, आशिक रसूल हैं, वली कामिल है, और जो बातें इन्होंने बताई वो कुरान और हदीस के मुताबिक हैं, तो इसलिए हमने इनका दरवाज़ा पकड़ लिया। अब यह कि मरते दम तक इंशाअल्लाह हम आला हजरत को नहीं छोड़ेंगे, और आला हजरत के मौक़िफ़ के खिलाफ हम सुनने के लिए हमारे कान बेरे हैं, सुनना ही फैज़ाने आला हजरत जारी रहेगा, फैज़ाने आला हजरत जारी रहेगा, फैज़ाने इमाम आज़म जारी रहेगा, फैज़ाने इमाम आज़म जारी रहेगा, फैज़ाने फारूक आज़म जारी रहे, फैज़ाने मुश्किल कुशा जारी रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। का